الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته. آج کے متن طحاویہ کے درس میں آپ تمام احباب کا، آپ تمام مشائخ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. اور آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز جہاں تک ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں، اس سے آگے انشاءاللہ آج پڑھا جائے گا درس. بنیادی طور پر لوح و قلم اور عرش و کرسی یہ دو بہت اہم موضوعات ہیں عقیدے کے. آج کی گفتگو انشاءاللہ اس پر رہے گی. اس سے پہلے کہ درس کے حوالے سے کوئی تفصیل بیان کروں، میں چاہوں گا کہ عزیزم ولید سلمہ آج کے درس کو پڑھ دیں تاکہ پھر درس اسی کی روشنی میں آگے بڑھایا جائے. عزیزم ولید سلمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ تعالی: ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق علمه في كل كائن من خلقه، قدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا زائد ولا ناقص من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال أفاكا أثيما. والعرش والكرسي حق كما بين الله تعالى في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. شکرا جزیلا لک. جی،
تو آج انشاءاللہ جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی اسی پر انشاءاللہ آج کا درس رہے گا. آج کے درس میں بنیادی طور پر 4 چیزوں سے متعلق انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. سب سے پہلی چیز لوح اور قلم، اس کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی، اور اس پر گفتگو مکمل ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ عرش اور کرسی پر گفتگو انشاءاللہ ہماری رہے گی. سب سے پہلے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے ان سطور میں جو گفتگو بیان کی ہے اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ ہم لوح اور قلم پر ایمان رکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں پر جو اس میں لکھی گئیں. تمام کی تمام مخلوقات کسی چیز پر اگر اتفاق کر لیں جس کو اللہ رب العالمین نے ہونا لکھ رکھا ہے تاکہ اس کو نہ ہونے والی چیز بنا دیں تو وہ اس پر قادر نہیں ہے. اور اگر ساری کی ساری خلقت کسی چیز پر اتفاق رائے کر لیں ایسی چیز پر جسے اللہ نے لکھا نہیں اس کے اندر تاکہ اس کو ہونے والی بنا دیں تو وہ اس پر قادر نہیں ہے. قلم خشک ہو چکا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں لکھ کر جو قیامت تک وقوع پذیر ہونے والی ہیں. بندے سے جو چیزیں فوت ہو گئیں وہ حقیقت میں اسے ملنے والی تھی ہی نہیں، اور جو اسے مل گئیں وہ اس سے فوت ہونے والی تھی ہی نہیں. بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس بات کو جان لے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے سابق علم سے ہر ہونے والی چیز کو جان رکھا ہے اپنی مخلوقات کے اندر، اور نہ صرف جان رکھا ہے بلکہ اس کا بہت ہی مضبوط انداز میں اور موثوق انداز میں اندازہ بھی کر رکھا ہے. ایسی تقدیر اس کی لکھ رکھی ہے اس چیز کی کہ جس کو نہ تو کوئی توڑنے والا ہے نہ اس کے اوپر کوئی تعقیب چڑھانے والا ہے، نہ اسے کوئی زائل کرنے والا ہے، نہ اس کو کوئی تبدیل کرنے والا ہے، نہ اس میں کوئی کمی اور بیشی کرنے والا ہے. اس کے آسمان میں اور اس کی زمینوں میں، اس کے آسمانوں میں اور اس کی زمینوں میں. اور یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے، عقد ایمان میں سے ہے. اس چیز کو جاننا اور اس پر یقین رکھنا یہ اصل ایمان میں سے ہے اور معرفت کے اصول میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین کی توحید کے اعتراف میں سے ہے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اعتراف میں سے ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی تقدیر لکھ رکھی، اس کی تقدیر بھی لکھ دی. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ رب العالمین کا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی حکم ہے، وہ مکمل طور پر لکھا ہوا ہے، مقدر کیا ہوا ہے. لہذا بربادی ہے اس شخص کے لیے جو تقدیر کے باب میں اللہ رب العالمین سے لڑائی کرے یا اللہ رب العالمین کا مد مقابل بنے، یا پھر اور تقدیر کے مسئلے میں غور و فکر کر کے اپنے بیمار دل کو سامنے کرے تاکہ اپنے فہم سے وہ غیب کی چیز اور پوشیدہ راز کو تلاش کرے اور اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین پر بہتان تراشیاں کرنے والا بن جائے اور گنہگار بن جائے. اس کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں کہ والعرش والکرسی حق، عرش اور کرسی یہ دونوں بھی حق ہے، ثابت ہے. وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ، اللہ رب العالمین
عرش سے بے نیاز ہے. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی بھی ہے، لیکن عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عرش کا محتاج ہے، جیسے دنیاوی بادشاہوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ تخت کے محتاج ہوتے ہیں. نعوذ باللہ، وللہ المثل الاعلی. اللہ رب العالمین کے لیے عرش ثابت ہے، عرش پر رب رحمان مستوی بھی ہے، پر عرش کا احتیاج اس کو نہیں ہے، وہ اس سے بے نیاز ہے. اچھا، وقد وهو مستغن عن العرش وما دونه، یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے، جبکہ وما فوقه کا لفظ ہے، نہیں آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. کہتے ہیں وهو مستغن عن العرش وما دونه، عرش اور عرش کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوقات سے بالکل بے نیاز ہے. اللہ رب العالمین صمد ہے، غنی ہے، اس کو مخلوقات میں سے کسی کا بھی کوئی احتیاج اور حاجت نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں محیط بکل شیء وفوقہ، اللہ رب العالمین ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر چیز سے بلند ہے، اور اپنی اس کی مخلوقات، وہ اپنی مخلوقات کو اس نے عاجز کر دیا اس بات سے کہ وہ اس کا احاطہ کر سکیں. یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ عقیدے کے کچھ اہم موضوعات آج آپ کے سامنے ہیں. لوح و قلم، عرش و کرسی. لوح و قلم کا تعلق تقدیر سے ہے، اور عرش اور کرسی کا تعلق غیبی امور سے ہے، ان کا بھی. اور غیبی امور متقین کے اوصاف میں سے سب سے پہلا وصف قرآن نے ذکر کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ ساری کی ساری چیزیں انسان ان کے بارے میں آگاہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اللہ رب العالمین خود آگاہ نہ کرتا. مخلوقات میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے کہ عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے. اس لیے یہ ایمان بالغیب کے قبیل سے ہے، اور یہاں سے عقیدے کے اندر یہ چیزیں داخل ہوئیں. اسی لیے تمام عقیدے کی کتابوں میں اس مسئلے کو ذکر کیا جاتا ہے. لوح و قلم کا ذکر پہلے کیا گیا. لوح و قلم کیا ہے؟ لوح اور قلم، قرآن کریم کے اندر لوح کا ذکر ملتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بروج کے اندر ارشاد فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید ہے، بلکہ یہ قرآن مجید ہے اور یہ لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ، اس کا ذکر آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ کچھ گفتگو تفصیل کے ساتھ ہوگی. اور وہ اس لیے کہ پھر میں کہوں گا کہ عقیدہ میں صرف اس لیے نہیں آپ کے سامنے اس کا درس رکھ رہا ہوں کہ روٹینی طور پر اس چیز کو جیسے ذکر کیا گیا ہے ویسے ہم پڑھتے ہوئے گزر جائیں، بلکہ ان کو سمجھنا اور اس کے محتویات سے آگاہی، اور اپنی زبان میں جو تعبیرات موجود ہیں، جو ایسی تعبیرات جن کا تعلق عقیدے سے ہے اور کہیں نہ کہیں ان کے اندر عقیدے کے معاملات میں دخل اندازی ہوتی ہے، ان تعبیرات سے اپنے آپ کو بچائیں. لوح محفوظ کے حوالے سے بھی اردو ادب میں بہت ساری تعبیرات ایسی ہیں جو عقیدے سے متصادم ہیں، لیکن شعراء کے ہاں، ادباء کے ہاں، صوفیہ کے ہاں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور غیر شعوری طور پر ہم اور آپ ایسی چیزوں کو اپنی گفتگو میں استعمال بھی کرتے ہیں. افسوس ہے یہ، چاہے حضرت اقبال کا معاملہ ہے. اقبال کو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا، اور سلفی
اور اہل حدیث افراد بھی اس کے کلام کو تقدس کا درجہ دے کر کے اور اپنی گفتگو کو مزین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے کلام سے، جبکہ اردو شعراء بشمول اقبال ان کے کلام کے اندر بہت ساری عقیدے کی گڑبڑیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں چونکہ مدارس کے اندر عقیدے کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں ان تفصیلات کو بتایا نہیں جاتا، اس لیے اس قسم کے اشعار اور اس قسم کے مضامین نہ صرف شعراء اور ادبا کے ہاں ملتے ہیں بلکہ ہم اور آپ اپنی گفتگو میں بھی ان کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ بہت افسوسناک پہلو ہے معاملے کا۔ اور اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ وقت لگے تو لگے، لیکن وہ اہم موضوعات آپ کے سامنے ذکر کیے بغیر آگے نہ بڑھوں۔ اس لیے مجھے معاف کریں اگر وقت کچھ زیادہ لگ جا رہا ہے، لیکن یہ سب چیزیں جاننا از بس ضروری ہے۔ جی، لوح محفوظ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اسی کو کتاب مکنون بھی کہا گیا ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسی کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے۔ یہ سب قرآن کریم کی تعبیرات ہیں جو لوح محفوظ کے تعلق سے استعمال میں آئی ہیں۔ لوح محفوظ کہا گیا، اسی کو ام الکتاب کہا گیا، اسی کو کتاب مکنون کہا گیا۔ جی، اور یہ غیب میں سے ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی حقیقت کو سوائے رب کے کوئی اور نہیں جانتا۔ اس قسم کا عقیدہ رکھنا کہ بعض صالحین لوح محفوظ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس پر اطلاع حاصل کر لیتے ہیں، یا لوح محفوظ کو جھانک کر دیکھ لیتے ہیں اور اس کے مضمون کو جان لیتے ہیں، اس قسم کا عقیدہ رکھنا اللہ رب العالمین کی قرآن کے اندر وارد آیات کا انکار ہے، اس کے ساتھ کفر ہے، اور ان صریح احادیث کے ساتھ کفر ہے جو یہ صراحت کرتی ہیں کہ غیب سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا۔ جی، لوح محفوظ کے تعلق سے جب گفتگو ہو رہی ہے تو ایک چیز یہاں پر عام طور پہ عقیدے کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ لوح محفوظ کا ذکر قلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیا کہا، وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ آپ جانتے ہیں کہ احادیث شریفہ میں واضح طور پر روایات آئی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب قلم کو پیدا کیا تو قلم کو پیدا کرتے ہی فی الفور اس سے کہا لکھو، قلم کو پیدا کرتے ہی کیا کہا، لکھو، اور قلم نے اس وقت سے لے کر اور قیامت تک جو بھی واقعات پیش آنے ہیں، جو چیزیں ہونی ہیں، ان تمام آسمان و زمین کے اندر جو چیزیں بھی رونما ہونی ہیں، اللہ رب العالمین کے ارادہ کونیہ کے تحت یا اللہ رب العالمین کے ارادہ شرعیہ کے تحت جو چیزیں بھی ہونے والی ہیں، پسندیدہ یا ناپسندیدہ، وہ تمام چیزیں قلم لکھتا چلا گیا، رقم کرتا چلا گیا۔ ہر چیز جو قیامت کی صبح تک وقوع پذیر ہونے والی ہے، آسمان و زمین کے مابین اس پوری کائنات میں، قلم وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے کہتے ہی لکھتا چلا گیا اور اس کے اندر ثبت کر دیا۔ کس کے اندر؟ لوح محفوظ کے اندر۔ تو اب اس اعتبار سے یہاں دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک لوح محفوظ جس پر لکھا گیا اور ایک قلم جس نے لکھا۔ تو جب ہم لوح محفوظ پر گفتگو کریں گے تو قلم پر بھی گفتگو کرنا ہے، اور احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم ہے۔ یہ الفاظ روایات میں آئے ہوئے ہیں، اور بعض دوسری روایات آئی ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب تقدیر لکھی تو اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا، عرش جس کا موضوع ابھی آگے آ رہا ہے۔
اب اس وجہ سے علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا جیسا کہ روایت کہتی ہے، یا پھر پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا اور پانی کو پیدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے جب قلم کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا گیا تب عرش ماء پر موجود تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش اور پانی کا وجود حضرت قلم سے پہلے ہے۔ تو اس وجہ سے جو نصوص آئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے علماء جو ہیں ان کا دو گروپ بن گیا، دو قول اس سلسلے میں ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مخلوقات میں سے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی گئی وہ قلم ہے، اور بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلی چیز جو پیدا کی گئی وہ عرش اور پانی ہے، جیسا کہ دوسری روایت کہتی ہے کہ تقدیر جب لکھی گئی، قلم کو جب تقدیریں لکھنے کا حکم دیا رب العالمین نے، تب عرش اور پانی موجود تھے۔ قلم کو پیدا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ قلم کو پیدا کرنے اور تقدیریں لکھنے کے مابین کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اور وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، قلم کی پیدائش اور اس کو تقدیریں لکھنے کا حکم دیا جا رہا تھا، اس سے کہیں پہلے عرش پانی پر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش اور پانی پہلے سے موجود تھے۔ تو یہ دونوں اقوال ذکر کیے گئے ہیں کہ مخلوقات میں سے سب سے پہلی چیز کیا پیدا کی گئی، کیا وہ قلم ہے جیسا کہ بعض روایت کہتی ہیں، یا پھر عرش اور پانی ہے جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہوا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے کہ قلم مخلوقات میں سب سے پہلی مخلوق ہے یا عرش، دو قول اس کا ذکر کیا گیا، تیسرا کوئی قول نہیں ہے۔ بعض نے کہا قلم، بعض نے کہا عرش۔ اچھا، امام البانی علامہ البانی رحمہ اللہ نے قلم کے تعلق سے راجح قرار دیا ہے، یعنی قلم پہلی مخلوق ہے جس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس چیز کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ چیز درست ہے، ہم اس کو آگے دیکھیں گے۔ علامہ البانی کا یہ سمجھنا، یہ منطقیت سے اگر دیکھا جائے سارے نصوص کو جمع کر کے، تو یہ چیز درست نہیں لگتی، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی آگے ذکر کی جائے گی۔ جی، یہاں پر آپ نے محسوس کیا کہ لوح اور قلم کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق تقدیر سے ہے، اس لیے کہ لوح کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لوح محفوظ کو، اور قلم کو جب پیدا کیا تو قلم سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تقدیروں کو لکھوایا، اور تقدیر پر ایمان، یہ ایمان کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، جس کا ذکر ارکان ایمان میں کیا گیا ہے حدیث جبریل کے اندر بھی۔ تو نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، یہ براہ راست ایمان سے اس کا تعلق ہے، اور ایمان کے مراتب سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اچھا، ایمان کے مراتب میں سے تقدیر سے اس کا جو تعلق ہے، تقدیر پر گفتگو اس سے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے۔ تقدیر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ تقدیر کے مراتب میں سے ایک مرتبہ علم کا ہے، اس کا اگلا مرتبہ کتابت کا ہے، اور یہاں لوح و قلم کا جو مسئلہ ہے یہ کتابت کا مرحلہ ہے، یعنی تقدیر کے مراحل یا مراتب میں سے دوسرا مرتبہ۔ اچھا، تو کتابت کا جو معاملہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن مخلوقات کو جو پیدا کیا، اور جو آسمان و زمین کے اندر جو چیزیں پیدا ہونی ہیں قیامت تک، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہیں، کب پیدا ہوں گی، کتنا رہیں گی، اور کیا ان کے افعال اور اعمال ہوں گے۔
اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جان لیا اپنے سابق علم سے. پھر اللہ رب العالمین نے صرف جاننے پر اکتفا نہیں کیا، تقدیر کے مراتب میں سے دوسرا مرتبہ کہ ان ساری معلومات کو اللہ تعالیٰ نے قلم کو کہا کہ لکھو، اور قلم نے لوح محفوظ کے اندر رقم کر دیا. تو کتابت جو ہے وہ قلم کے ذریعے سے تھی اور لوح محفوظ میں تھی. اسی لیے تقدیر پر ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ لوح محفوظ اور قلم پر ایمان نہ لائیں. اس لیے کہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھنے کا حکم دیا، اور یہی وہ چیز ہے لوح محفوظ جس میں تقدیر کو لکھا گیا ہے. اور یہی وہ قلم ہے جس کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے سورہ قلم کے اندر، جو اسی نام سے معنون ہے. اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. والقلم، اس سے مراد وہی قلم ہے جس سے اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کی قضاء اور قدر کو لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھا ہے. ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے. اچھا، اور لوح محفوظ کا جو ذکر ہے وہ اس سے پہلے میں نے بتایا آپ سے کہ سورہ بروج کے اندر کیا گیا ہے. سورہ واقعہ آیت نمبر 78-79 کے اندر اللہ نے وہاں پر اس کو کتاب مکنون کہا ہے. فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اسی طریقے سے اس کو ام الکتاب بھی قرآن نے کہا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اس کو لوح کیوں کہا گیا؟ لوح، لاح یلوح لوحا، یہ لوح اشتقاق اس کا لاح یلوح سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چمکنا، خوش رنگ ہونا، پر رونق ہونا، منور ہونا. لاح یلوح لوحا. اس کو اسی لیے لوح کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے اندر چمک ہے، اس کے اندر روشنی ہے، اس کے اندر نور ہے، اور وہ ظاہر و باہر ہے اپنے روشن ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے اس کو لوح کہا جاتا ہے. اچھا، امام طحاوی نے کہا کہ وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِبْ، کہ جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کرنے والا ہے قیامت کی صبح تک، وہ تمام چیزیں اس کے اندر رقم کر دی گئی ہیں. جو اللہ رب العالمین نے چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اور جو چیزیں اللہ رب العالمین نے لکھ رکھی ہیں وہ یقینی طور پر ہونے والی ہیں. اسی لیے امام طحاوی نے کہا کہ اگر پوری خلقت اکٹھا ہو جائے کسی چیز پر جس کو اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ وہ ہونی ہے، تاکہ پوری مخلوق مل کر کے اس کو نہ ہونے والی چیز بنا دیں، تو وہ مخلوقات سب مل کر کے بھی اس کو کرنے پر قادر، اس کو روکنے پر قادر نہیں ہے. یہاں پر اب لوح محفوظ کے تعلق سے اور قلم کے تعلق سے کچھ چیزیں جو ہے مرحلہ وار تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لوح محفوظ کا ذکر احادیث شریفہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لوح کو پیدا کیا درت بیضاء سے، سفید چمکدار موتی سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. یعنی لوح محفوظ جو ہے وہ درۃ البیضاء ہے، یعنی ایک سفید چمکدار بہت بڑے حجم کا، جس کے حجم کا اندازہ اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے، وہ موتی سے اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا. اور اس کے دونوں کنارے موتی ہیں، یاقوت ہیں اور موتی ہیں. اچھا، اور اس لوح محفوظ کا جو اوپر کی جلد ہے دونوں طرف کی، وہ موتیوں سے بنی ہوئی ہے، اور اس لوح محفوظ کے صفحات جو ہیں وہ سرخ ہیں. یہ اوصاف اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ میں وارد ہوئے ہیں. یعنی وہ سفید موتی سے بنا ہوا ہے، اس کے اوراق سرخ ہیں، اس کے دونوں کنارے موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، در اور یاقوت سے. یہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
لوح محفوظ کی صفت بیان فرمائی ہے. جی ایسے ہی یہ تو ہو گیا لوح محفوظ کا معاملہ. اچھا، اور بعض سلف نے اس کے بارے میں مزید بات یہ ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو عرش کے دائیں طرف رکھا ہے، اس کو عرش کے دائیں طرف رکھا ہے. اچھا اچھا ایک چیز اور ذکر کی گئی ہے کہ اس لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھتا، اس پر صرف اللہ رب العالمین مطلع ہو سکتا ہے، اور روزانہ 360 دفعہ اللہ رب العالمین اس کے اندر دیکھتا ہے. اس کے علاوہ قلم کے بارے میں ذکر آیا ہے روایات میں کہ اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا اور اسے نور سے پیدا کیا، قلم کو نور سے پیدا کیا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ لوح محفوظ کا معاملہ اور یہ قلم کا معاملہ یہ عام کتاب اور عام قلم نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے وہ کتاب ہے. کتاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو لکھی، کتاب بمعنی مکتوب ہوتا ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں. ہم عقیدہ طحاویہ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں تو کتاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں کتاب فعال کے وزن پر ہے جو مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی کتاب کا مطلب وہ اوراق کا مجموعہ جس کے اندر کوئی چیز لکھی گئی ہے، اس کو کتاب کہتے ہیں بمعنی مکتوب. تو لوح محفوظ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر کتاب کہا ہے. ایک جگہ ام الکتاب کہا قرآن میں، اور ایک جگہ کتاب مکنون کہا ہے. تو کتاب بمعنی مکتوب. تو یہ جو مکتوب ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ساری خلقت کی تقدیر لکھی ہے قیامت تک کے لیے، یہ کتاب اور یہ قلم، یہ عجیب و غریب کتاب ہے اور یہ عجیب و غریب قلم ہے. کتاب کا وصف آپ کے سامنے بیان کیا گیا. قلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قلم نور سے اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا. اس کی لمبائی آسمان و زمین کے مابین کی لمبائی ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ قلم سائز میں اس کا، یعنی اس کا سائز کا اندازہ لگائیے آپ کہ آسمان و زمین کے درمیان کی دوری وہ اس کی لمبائی ہے، اور لوح محفوظ اس کی لمبائی بھی آسمان و زمین کی لمبائی ہے، اور اس کی چوڑائی جیسے اس کائنات کے مشرق و مغرب کی دوری ہے. یہ ہے اس کا سائز لوح محفوظ کا اور قلم کا، جو قلم لوح محفوظ کے اندر لکھتا ہے. جی اور وہ قلم جس نے تقدیر کو لکھا، اس عالم کے اندر جو چیزیں بھی ہونے والی ہیں قیامت تک کے لیے، قیامت کی صبح تک، وہ تمام چیزیں اس قلم نے اس کے اندر لکھی ہیں. عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما وارضاہما روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وكان عرشه على الماء. دیکھیے یہی وہ روایت ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ سب سے پہلی مخلوق کون سی اللہ رب العالمین نے پیدا کی. کیا وہ قلم ہے؟ آیا وہ عرش ہے؟ تو جن لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے عرش اور پانی کو پیدا کیا، ان کی دلیل یہی عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے. کیا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن عاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، اور روایت صحیح ہے، کہ قدر اللہ مقادیر الخلائق، اللہ رب العالمین نے تمام خلقت کی تقدیروں کو لکھا آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، درا حالانکہ اس کا عرش پانی پر تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تقدیروں کو لکھا، تب اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر آلریڈی پہلے سے موجود تھا. اور یہ تقدیر لکھنے کا معاملہ کب ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، جیسا کہ دوسری روایت کے اندر ابھی آگے آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ فالقلم متعلقہ کتابتہ فی اللوح المحفوظ بما هو کائن الی قیام الساعہ.
قلم کا تعلق آسمان وہ قیامت تک ہونے والی چیزوں کے لکھنے سے ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے قلم کو جب پیدا کیا تو اس کو حکم دیا کہ لکھے, تو وہ دوڑنا شروع کر دیا, لوح محفوظ پر لکھنا شروع کر دیا اس نے ان تمام چیزوں کے بارے میں جو قیامت کے قائم ہونے تک ہونے والی ہیں. عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت ہے, امام ابو داؤد نے, امام ترمذی نے, امام احمد نے اور محدثین کی ایک جماعت نے اس روایت کو ملتے جلتے الفاظ سے نقل کیا ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن الى قیام الساعہ, کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم ہے, پھر اس سے کہا کہ لکھو, تو وہ دوڑنے لگا ان تمام چیزوں کو لکھتے ہوئے جو قیامت تک ہونے والی ہیں. یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں. یہی روایت اس لفظ سے بھی آئی ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن الى قیام الساعہ, کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم ہے, اس سے کہا لکھو تو وہ لکھنے لگا ان تمام چیزوں کو جو قیامت تک ہونے والی ہیں. دیکھیے الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے, الفاظ کا ذرا سا فرق ہے. اول ما خلق اللہ القلم قال له اكتب, اعراب کے فرق سے اور ترکیب کے فرق سے معاملہ بدل جاتا ہے. اس کے بارے میں ابھی تفصیل اور آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کہ یہاں پر جو کہا اول ما خلق اللہ, پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی, کیا یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے کہ قلم کو پیدا کرتے ہی سب سے پہلا کام جو اس کو حکم دیا لکھنے کا حکم دیا, کیا یہ مقصد ہے کہنے کا؟ دو چیزیں ہو گئی, ذہن میں رکھیے گا. روایت عبداللہ یہ عبادہ بن الصامت کی روایت کے الفاظ جو ہیں اس کے الفاظ متقارب الفاظ میں یہ روایت بیان کی گئی ہے. ابو داؤد کے الفاظ ان اول ما خلق اللہ القلم, یہ الفاظ ہیں. دوسری روایت جو ذکر کی گئی ہے امام احمد کے ہاں اور ابن ابی شیبہ میں, وہاں الفاظ ہیں اول ما خلق اللہ القلم, انا کا لفظ نہیں ہے, اور اول ما خلق اللہ القلم قال له اكتب, فقال له کی جگہ قال له اكتب. یہاں پر اگر اس عبارت کو دیکھا جائے اول ما خلق اللہ القلم قال له اكتب, کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کرتے ہی پہلی بات جو کہی یہ کہ لکھو, تو یہاں پر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ قلم کو پیدا کرتے ہی پہلا حکم جو دیا گیا وہ تقدیر کے لکھنے کا تھا. یہ مطلب ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ مخلوقات میں سے سب سے پہلے اس کو پیدا کیا گیا, ٹھیک ہے. لیکن وہ روایت جو ابو داؤد کی ہے ان اول ما خلق اللہ القلم فقال, وہاں روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے, یعنی انا کی خبر اس کو مانیں گے, ان اول ما خلق اللہ القلم, تو وہاں انا کا اسم ہو جائے گا اول اور قلم انا کی خبر ہو جائے گی, تو وہاں پر تو پھر تعبیر نہیں ہو پائے گی یا یہ توجیہ نہیں کی جا پائے گی. لیکن اسی کے جو الفاظ مسند احمد کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آئے ہیں وہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کرتے ہی کہا لکھو, یعنی پیدا کرتے ہی سب سے پہلا حکم جو دیا وہ لکھنے کا دیا. تو گویا قلم کے پیدائش کے بعد پہلا کام اس کا تقدیروں کو لکھنا تھا. یہ مقصد ہے, یہ مقصد نہیں ہے کہ مخلوقات کو سب سے پہلے اس کو پیدا کیا. تو یہ فہم کا اختلاف ہے. اگر ہم اول ما خلق اللہ القلم کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ اس کا پہلا کام لکھنا تھا, تو پھر پہلی مخلوق عرش اور ماء ہو جائیں گے, جس کے بارے میں اور اس طریقے سے ساری روایات کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں تعارض نہیں رہ جاتا. ابھی یہ کٹ جائے گا تو آپ لوگ دوبارہ جوائن ہو جائیں, اس لیے کہ اب وقت اس کا پہلی نشست کا پورا ہو چکا ہے. جی, تو عبادہ بن الصامت کی روایت میں اور عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت میں بعض لوگوں نے تعارض سمجھ کر ایک کو مانا ایک کو چھوڑا, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں پر عمل کرنے کی شکل نکال لی, اور وہ اس طریقے سے کہ قلم کے پیدا کرتے ہی پہلا کام